بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا انہیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے یا الگ الگ پڑھنا چاہیے؟ تو یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد، ان کی گنتی مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں تسبیحات اکٹھی 33 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اکٹھی 33 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ اکٹھی 33 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 33 مرتبہ ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی؟ 99 مرتبہ۔ آخر میں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح تسبیحات پڑھنا ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو الگ الگ پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ یہ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں الگ الگ، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 100 تسبیحات ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے اور وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 4 تسبیحات پڑھیں۔ کتنی تسبیحات؟ 4۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 ہیں۔ ان کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں اکٹھی 25 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی ٹوٹل؟ 100 ہو جائیں گی۔ تو یہ سارے طریقے جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں یہ مختلف احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ ساری کی ساری احادیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ ٹوٹل 30 ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے عشاء کے بعد جو 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں، یہ روایت ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں جتنی بھی مرفوع روایات ذکر کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ جتنی بھی مرفوع روایات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت لیلۃ القدر میں پڑھی گئی 4 رکعت کے برابر ہیں، یعنی ان کا ثواب ان کے برابر ہے، تو وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں، مرفوع روایات۔ لیکن بعض آثار میں یہ ذکر کیا گیا ہے، بعض آثار میں یعنی صحابہ کرام سے مروی آثار موجود ہیں، اور ان میں سے بعض آثار کی روایت جو ہے وہ بعض آثار کی جو سند ہے وہ حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ بعض آثار کی، میں بعض مرفوع روایات کی نہیں کہہ رہا، بعض آثار جو صحابہ کرام سے منقول ہیں ان میں سے بعض کی سند جو ہے وہ حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ 4 رکعت پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، گھر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔
ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا صرف دعا کرنے کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا صرف دعا کرنے کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف دعا کرنے کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ یا تو نماز کے لیے ہوتا ہے، یا پھر سجدہ شکر ہوتا ہے، یا پھر سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یا پھر سجدہ سہو ہوتا ہے، اور وہ بھی ظاہر نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سجود ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سجدہ نماز بھی، سجدہ سہو بھی، سجدہ تلاوت بھی، سجدہ شکر بھی، یہ ثابت ہے۔ لیکن خاص طور پر دعا کرنے کے لیے سجدے میں گر جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اللہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اور ہاتھ اٹھانا کب ممکن ہے؟ ظاہر ہے جب وہ سجدے کے علاوہ دوسری کیفیت میں بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو وہ دعا قبولیت، اس دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ ورنہ صرف اور صرف دعا کرنے کی خاطر سجدے میں گر جانا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں جب ہم دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو سجدہ ہے، اس کو اہل علم نے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو صراحتاً کہا ہے کہ اس طرح کا سجدہ کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، واللہ اعلم۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں اور وہ ارکان کون سے ہیں؟ اگر ایک رکن چھوٹ جائے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز کے ارکان کافی سارے ہیں۔ نماز کے ارکان مثلاً تکبیر تحریمہ کہنا نماز کا رکن ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اسی طرح رکوع کرنا اطمینان کے ساتھ نماز کا رکن ہے، رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ قومے میں کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے، سجدہ کرنا اطمینان کے ساتھ نماز کا رکن ہے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا نماز کا رکن ہے۔ تو یہ سارے ارکان ہیں نماز کے اندر۔ آخری تشہد کے اندر درود شریف پڑھنا نماز کا رکن ہے، سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک رکعت کے اندر کوئی ایک رکن چھوڑ دیتا ہے، اگر تو وہ دانستہ طور پر چھوڑتا ہے تو یقیناً اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ بھول کر چھوڑتا ہے، فرض کریں ایک شخص بھول گیا، رکوع کرنا بھول گیا، جس رکعت میں وہ رکوع کرنا بھول گیا اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جس رکعت کے اندر اگر وہ سجدہ کرنا بھول گیا، یعنی فرض کریں اس نے 2 سجدے کرنے تھے، ایک ہی سجدہ کیا، تو ایک سجدہ بھولا، رکن بھول گیا، تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی جس رکعت کے اندر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بھائی نے لکھا ہے کہ میرا سوال ہے کہ عصر کی اذان کے بعد فوری جماعت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، عصر کی اذان کے بعد فوری طور پر جماعت کھڑی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔